مولانا صاحب اب ہم گفتگو کی طرف آتے ہیں، اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ میانہ روی ہم بہت کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو ہم ایکسٹریم پہ بہت پسند کرتے ہیں، دراصل یہ صحیح معنوں میں ہمارے دین میں میانہ روی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اور امت وسط بنانے کے بعد پھر ذمہ داری بتائی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانیت کے نگہبان اور خادم بن سکو۔ امت وسط سے کیا مراد ہے آپ؟ جی، امت وسط پہلے صفت بیان کی اور پھر ذمہ داری کہ پوری دنیا کی، پوری انسانیت کے تم نگہبان ہو۔ اور امت وسط کیا ہوتا ہے؟ اب آئیے کہ ہم وسط پر بات کرتے ہیں۔ جی۔ وسط کو آسان لفظوں میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کا معنی اعتدال ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور اعتدال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو جس پیمانے میں جس حد تک ہونا چاہیے اس کو اسی پیمانے اور اسی حد میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی مشروب تیار کرتے ہیں اور اس میں آپ میٹھا زیادہ ڈال دیتے ہیں تو وہ اعتدال سے نکل گیا، جب وہ اعتدال سے نکلا تو وہ پھر پینے میں مزہ نہیں دے گا۔ پانی میں، چائے میں، دودھ میں، پتی میں، ان سب چیزوں میں جب آپ اعتدال آپ رکھیں گے تو جو مشروب تیار ہوگا وہ لذت دے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے امت وسط کے حوالے سے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ درمیانہ روی، میانہ روی، وسط جو ہے یہ سب سے بہترین ہے۔ اچھا، لیکن پیر صاحب درمیانہ روی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رستہ درمیانہ روی کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی علامہ صاحب نے بات کی۔ آج کا موضوع ہر اس فرد کے لیے ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں بہتری آئے، مجھے سکون آئے۔ تو اگر ہم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیں تو اللہ کے نبی نے ہمیں بڑے اعتدال میں رہنے کی تلقین کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ نے تقریر کی، واعظ کیا، تو اس واعظ کی اتنا اثر لیا صحابہ نے، کوئی صحابہ کی ایک جماعت بنوں نے کہا کہ میں آج کے بعد کپڑے نہیں پہنوں گا، ٹاٹ پہن لوں گا، مختصر الباس پہن لوں گا۔ ایک گروہ نے کہا کہ آج کے بعد میں روزہ ہمیشہ کے لیے رکھا کروں گا، یعنی فرائض کے بعد جو نفلی روزے ہیں، یعنی عبادت میں جوش دکھانا شروع ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں گوشت نہیں کھاؤں گا، چکنائی والی چیزیں نہیں کھاؤں گا، اور ایک نے کہا کہ میں اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا، یعنی جو بیگمات ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ یہ اعتدال سے بڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ کرو، اعتدال مجھے دیکھیں کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں، اپنے خاندان والوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں، آپ کو بھی ٹائم دیتا ہوں۔ اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک عورت ہے جو پوری رات قیام کرتی ہے، یعنی کہ یہ ان لوگوں کو جو عبادت میں زیادہ طویل جن کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے بڑے ہی تعجب میں فرمایا، جس طرح ہم بات کرتے ہیں اچھا ایسے ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ واقعتاً یہ عورت جو ہے پوری رات قیام کرتی ہے؟ تو کہا جی سرکار یہ ایسے ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 3 بار کہا کہ اس کو ان کے میانہ روی پہ آ جائیں، میانہ روی پہ آ جائیں، یعنی کہ ہم نے سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے۔ اور یہ اسلام وہ اسلام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، کنز الاعمال میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جی پیر صاحب ہم اس کو بڑھائیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب میانہ روی کو ہم اخلاقی لحاظ سے اپنی زندگی میں اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو موضوع کا جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اگر اس موضوع کو قرآن و سنت سے سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کریم اور دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام ایک اعتدال کا مذہب ہے۔ اور یہ جو موضوع آج کا ہے یہ آداب معاشرت سے تعلق رکھتا ہے، اور آداب معاشرت کے ضمن میں جو مارکۃ الارا صورت نازل ہوئی قرآن کریم کے اندر اسے سورۃ الحجرات کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 مرکزی موضوعات ہیں، ایک موضوع تو آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، پہلی 5 آیات، اور اگلی آیات ساری کی ساری آداب معاشرت سے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جب اذا انفقوا، خرچ کرتے ہیں، لم یسرف، نہ تو یہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی یہ بخل کرتے ہیں، کان بین ذالک قواما، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اسراف کیا ہے؟ اسراف حد سے زیادہ خرچ کرنے کو، جو انسان کی ضروریات سے اوپر، اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ انسان کی ضروریات تو اتنی ہے کہ وہ ہر لمحے یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس چیز کی بھی ضرورت ہے، فلاں چیز بھی میرے پاس ہونی چاہیے۔ یہ ضرورت نہیں، یہ خواہش ہیں۔ انسان کی ضرورت کا تعین اسلام نے کیا ہے
قرآن کہنا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات سونے کے لیے بنائی ہیں اور دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے، یہ اعتدال پسندی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آستہ آواز میں قرآن کریم کی قرات کر رہے تھے۔ آگے گزر ہوا تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز میں قرات کر رہے تھے۔ آپ نے دونوں حضرات صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ ابو بکر تم آستہ آواز میں سرگوشی کیوں کر رہے تھے؟ فرمایا یا اللہ میں اللہ تعالیٰ سے چپ کے باتیں کر رہا تھا۔ تو فرمایا تم اپنی آواز کو ذرا بلند کر لیا کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ اونچی کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا شیطان بھاگ جائیں، جو سوئے ہوئے وہ جاگ جائیں۔ فرمایا آپ اپنے لہجے میں نرمی اختیار کریں، آواز کو پست کریں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب دونوں کی نیت تو نیک تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکلف ہیں، وہ لوگوں کو سکھانے آئے ہیں، تو یہاں اعتدال پسندی کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ اعتدال پسندی کی بات آتی ہے تو مولانا صاحب ہم تو اللہ تعالیٰ سے بڑی چپکے بھی باتیں کرتے ہیں، بڑی سرگوشی میں، تو وہاں پہ ہماری میانہ روی کہاں جاتی ہے؟ دیکھیے قرآن پاک رب العالمین نے دونوں راستوں کی اجازت دی ہے کہ آپ آہستہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جس کو ہم ذکر سری کہتے ہیں، اور اگر آپ اللہ کا ذکر بلند آواز سے کریں تو اس کو ذکر جہری کہتے ہیں۔ قرآن نے ان دونوں چیزوں کی اجازت دی ہے کہ آپ جس طرح بھی چاہیں، لیکن ایک قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا کہ وہ لہجہ اختیار نہ کرو جس کے بارے میں کہا وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ فرمایا اپنے بولنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، انداز تکلم، انداز گفتگو کو پست رکھو یا تھوڑا سا اس آواز کو بلند کر لو، لیکن اس میں ایک خوبصورتی، ایک حسن، ایک جمال اس کو رکھو، کیونکہ فرمایا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ آواز ناپسندیدہ آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اب اس میں اچھا پھر آپ نے کیونکہ بات کی ہے اعتدال کی، ہم نے بات کی وسطیت کی، پھر ہم نے بات کی وسط کی۔ اب اسلام جو ہے وہ دو چیزیں دیتا ہے، اعتقادات دیتا ہے اور اعمال دیتا ہے۔ اعتقاد میں بھی اسلام اعتدال کا قائل ہے اور اعمال میں بھی اسلام اعتدال کا قائل ہے۔ مثلا اب آپ توحید کو دیکھ لیجئے، عقیدہ توحید جو ہے وہ انسان کے فکر کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں نے خدا کو بندہ بنا دیا اور کچھ لوگوں نے بندوں کو خدا بنا دیا اور مظاہر فطرت کی پوجا شروع کر دی۔ تو چاہیے یہ اچھا عدل کا معنی اور اعتدال کا معنی آپ سمجھ لیں کیا ہے۔ عدل اور اعتدال کا معنی ہے وضع شے فی محلہ، کہ جو شے جس مقام پر ہونی چاہیے اس کو اسی مقام پر رکھو، یہ عدل ہے۔ اب میں تھوڑا سا صرف ایک دو جملے مجھے آپ اجازت دے دیں، اس جگہ پر رکھیں۔ اب رب جو ہے اس کا صحیح مقام توحید ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ جو ذہنی تعلق ہو وہ توحید کی بنیاد پر ہو، نہ یہ کہ ہم مظاہر فطرت کی پوجا شروع کر دیں، بتوں کی پوجا شروع کر دیں، یا پھر انسانوں کو خدا بنا دیں، یا پھر خدا کو انسان کی سطح پر لا کے کھڑا کر دیں۔ انسان کے اعتقادات میں جو سب سے بڑا اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین جو خالق ہے اس کو بے مثل و بے مثال مانا جائے، اور اپنی پیشانی اگر آپ نے جھکانی ہے تو وہ صرف خدا کے سامنے جھکے، خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ پیر صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کنز الاعمال میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا اور ہمیں حکم دیا کہ کھانے میں اعتدال، یعنی کھانا بھی زیادہ نہ ہو، اسلام نے یہ کہا ہے۔ یہاں بھی میانہ روی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کھانا زیادہ کھاؤ تو پیٹ بڑا ہو جائے گا، نماز میں سستی ہو جائے گی اور بیماریاں جنم لیں گی۔ یعنی کہ یہ سنت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیا جائے یا درمیان میں، اینڈ پہ کھانا پانی بھی منع ہے۔ اس سے کیا ہے بیماریاں جنم لیں گی۔ اور یہ بھی اعتدال دیکھیے کہ اسلام کہتا ہے کہ جب ابھی بھوک باقی ہو تو آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں۔ ہمارے یہاں پہ اگر ہم آج کل کی لائف میں اب ہم آتے ہیں کہ جو گھروں میں ہمارے برکت نہیں آتی، ہمیں مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ہمارے کاروبار، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اعتدال ہے، جو عادی معیشت ہے، یعنی کہ کنٹرول رکھ کے اپنے خرچوں کو کہ میری آمدن اتنی ہے اور میرے خرچے یہ ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمیشہ اگر 100 روپیہ تنخواہ ہمارے باپ کی تھی تو اس نے سمجھا کہ میرے جو شوہر ہے اس کی جو تنخواہ 80 روپے ہے، 20 روپے انہوں نے ہمیشہ سنبھال کے رکھے، ہمیں کبھی مشکل نہیں ہوئی۔